الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کی طرف کان رکھو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کرتا رہے اپنے رب کو اپنے دل میں، تضرعا وخیفۃ، گڑ گڑا کر اور ڈرتے ہوئے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ایسی آواز میں جو جہر سے کم ہو، بالغدو والآصال، صبح کے وقت اور شام کے وقت، ولا تکن من الغافلین، پس نہ ہو جا غافلین میں سے، غفلت کرنے والوں میں سے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، یہی آیت آپ کے سامنے پچھلے درس میں پڑھی گئی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالی قرآن شریف سننے کے آداب بتلا رہے کہ قرآن شریف سننے کے آداب کیا ہے۔ قرآن شریف سننے کے آداب یہ ہیں کہ بالکل پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اور قرآن شریف کے سنتے وقت اور کسی کام میں مشغول نہ ہو۔ کئی لوگ قرآن شریف سنتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن شریف سننے کے ساتھ ساتھ اپنے اور کام کرتے رہیں، ان لوگوں کو قرآن شریف کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ ایسے لوگوں کو قرآن شریف سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا ان کو نقصان ہوگا۔ جو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا اسباب آسان فرما دیتے ہیں، اور جو لوگ توجہ سے نہیں سنتے ان کے لیے ہدایت کے اسباب نہیں ہوتے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ جن جن لوگوں نے توجہ سے قرآن شریف سنا، ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا، اور جن لوگوں نے
توجہ سے قرآن شریف نہ سنا ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا سبب قرآن شریف کا سننا ہی تھا۔ لمبا قصہ ہے، اکثر لوگوں کو وہ قصہ یاد ہوتا ہے، معلومات ہوتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح مسلمان ہوئے، حالانکہ چند لمحہ پہلے، کچھ وقت پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے، اور جب قرآن شریف سنا تو کس طرح مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد اپنا سارا تن من دھن سارا کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ یہ قرآن شریف سننے کی برکت ہوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں سورہ طٰہٰ کی پہلی آیتیں سنی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں سنی تھیں، جن آیتوں میں اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ کی شان بیان ہوئی ہے۔ جب وہ آیتیں انہوں نے سنی تو وہ اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ آیتیں یہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی اور وہ مسلمان ہوئے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں اتارا ہم نے آپ پر قرآن، لتشقی تاکہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے، اس اللہ کی طرف سے، خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر قائم ہے، سارے اختیار اسی کے پاس ہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی۔ یہ آیتیں تھیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے۔ تو قرآن شریف کے سننے کے آداب یہ ہیں کہ پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید سنا جائے۔ دوسری جگہ قرآن شریف میں آتا ہے من القی السمع وہو شہید، من القی السمع وہو شہید، قرآن مجید سننے والا صحیح وہ ہے جس کو ہدایت ملتی ہے۔ من القی السمع فرمایا کان سے بھی سنے اور دل سے بھی وہ حاضر ہو، من القی السمع وہو شہید۔ تو قرآن شریف کے سننے کا اس شخص کو فائدہ نہیں ہوگا کہ جو اپنے اور کاموں میں لگا رہے۔ بعض ایسے بزرگ ہوتے ہیں، ایسے صوفی ہوتے ہیں کہ قرآن شریف بیان کیا جا رہا ہے اور وہ تسبیح لے کر بیٹھے ہیں کہ میں اپنا وظیفہ مکمل کر لوں۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید سے فائدہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو امام یا کوئی بھی بیان کر رہا ہو تو وہ
तस्बीह लेकर बैठे होते हैं तो उस बयान से कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए कि आगे एक सूरत आ रही है, उस सूरत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, कि अल्लाह ताला ने किसी के सीने में दो दिल नहीं बनाए। अल्लाह ताला ने किसी के सीने में, सूरह अहज़ाब में है ये, कि अल्लाह ताला ने किसी के सीने में दो दिल नहीं बनाए कि एक दिल से वो मुतवज्जे हो इसकी तरफ, बयान की तरफ, और दूसरे दिल से वो मुतवज्जे हो अपने दूसरे काम की तरफ। अल्लाह ताला ने दो दिल नहीं बनाए किसी शख्स के सीने में, तो ऐसे शख्स को कोई फ़ायदा नहीं होता कुरान शरीफ के सुनने से, जो दूसरे कामों में लगा रहे। ऐसे शख्स को कोई फ़ायदा नहीं होता बयान के सुनने से, जो शख्स बयान के दौरान दूसरे कामों में लगा रहे। जुम्मे के ज़िक्र में आता है, जुम्मतुल मुबारक के ज़िक्र में आता है कि जो शख्स इतनी बात भी करे, इमाम बयान कर रहा हो, खुतबा दे रहा हो, उसके दरमियान कोई शख्स अगर इतनी बात भी करता है, तवज्जो उसकी हट जाती है और दूसरे को ये कहता है कि उन सुत खामोश रहे, फरमाया उसका भी जुमा ज़ाया हो जाएगा। अगर किसी को रोकना है तो इशारे से रोके। तो इसलिए यहाँ कुरान शरीफ की इस आयत करीमा में पूरे एहतमाम से बतलाया गया, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू, जब कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा हो तो ये नहीं फरमाया इस्मऊ लहू, बल्कि फरमाया है इस्तमिऊ लहू, उसकी तरफ कान रख कर सुनो। इस्मऊ की जगह अल्लाह ताला ने फरमाया इस्तमिऊ, तो कान रख कर सुनना ये है। जिस तरह दूसरी जगह कुरान शरीफ में आया मन अलक़समा वह हुआ शहीद, कि जो कान भी डाले दिल से भी वहाँ मौजूद हो। इसी आयत करीमा से उलमा ने ये भी इरशाद फरमाया कि अगर नमाज में खड़ा है एक आदमी, इमाम है, ये मसला पहले बयान हो चुका है कि एक आदमी मुक़्तदी है, इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा है, इमाम क़िरात कर रहा है, तो उसके लिए मसला ये है कि वो खामोश रहे। उसके लिए मसला ये है कि खामोश रहे, कुरान न पढ़े। अब जो सादा होगा या दूसरे अल्फाज में यूँ समझें कि बेवकूफ़ होगा, तो वो ये कहेगा मैं गुनाह तो नहीं कर रहा, मैं कुरान ही पढ़ रहा हूँ। अगर इमाम कुरान पढ़ रहा है तो मैं भी कुरान ही पढ़ रहा हूँ, मैं गीतें तो नहीं गा रहा, कवाली तो नहीं लगी। कई बेअदब होते हैं, इस तरह के लफ्ज़ भी कह देते हैं। तो ऐसे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। कुरान शरीफ के सुनने का उन लोगों को फ़ायदा होता है मन अलक़समा वह हुआ शहीद, कि जो कान लगा कर सुने, ख़ुद भी वहाँ मौजूद हो। तो उलमा ने लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी नमाज पढ़े और नमाज में सूरतुल फातिहा न पढ़े, उसकी नमाज ही नहीं होती, क्योंकि सूरतुल फातिहा के रह जाने से उस पर सजदा सावा लाजम आता है। अगर सजदा सावा किया तो नमाज हो जाएगी, और अगर सजदा सावा न किया तो नमाज नहीं होगी, इसलिए कि सूरतुल फातिहा का पढ़ना वाजिब है। लेकिन अगर एक आदमी इमाम के पीछे है तो मुक़्तदी के लिए इमाम की क़िरात काफ़ी है। जब इमाम पढ़ रहा हो तो मुक़्तदी पूरी तवज्जो के साथ सुने, नमाज में खड़े होकर दुकानों का हिसाब न करता रहे,
نماز میں کھڑے ہو کر ذمہ داری کا کام نہ کرتا رہے، نماز میں کھڑے ہو کر شاگردوں کو پڑھاتا نہ رہے، نماز میں ہے تو پھر نماز میں ہو، نماز میں ہے تو نماز میں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں جب امام قرات کرے تو مقتدی کو سننا اور خاموش رہنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کر رہا ہو فَأَنصِتُوا، تم خاموش رہو۔ یہاں اس مسئلہ کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہ اپنا اس کا مقام ہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، دوسری مقامات پر تفصیل ہو چکی ہے۔ آپ کو صرف اتنا بتلانا مقصود ہے کہ جب امام قرات پڑھ رہا ہو تو یہ خاموش رہے، کیونکہ امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے۔ جس طرح قرآن شریف پڑھنا ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اسی طرح قرآن شریف کے سننے پر بھی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو تب ہے کہ جب نماز میں نہ ہو، لیکن اگر نماز میں ہو تو اس کو قرآن شریف کے پڑھنے پر بھی ہر حرف پر 100 نیکی ملتی ہے، اور سننے والے کو بھی 100 نیکی ملتی ہے۔ اور یہ 100 نیکی اس وقت ملے گی کہ جب دل و دماغ سے وہ حاضر ہو، دل و دماغ سے حاضر نہ ہو، قرآن شریف پڑھنے کی اجازت بھی نہیں اور کیا ہے۔ اور ہم لوگ نماز میں کھڑے ہو کر آپ نے کتنے حساب کر لیتے ہیں، پھر وہ حساب تو ہو جائے گا، نماز نہیں ہوگی۔ وہ ایک لطیفہ سناتے رہتے ہیں کسی شخص کا کہ امام بھول گیا تو امام نے بجائے 4 رکعت کے 3 رکعت پڑھا لیں، لطیفہ ہے۔ تو بعض مقتدی کہنے لگے، کیونکہ نماز میں حاضر تو نہیں تھے، کہنے لگے 4 رکعت پڑھی ہیں، بعض کہنے لگے 3 رکعت پڑھی ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں۔ پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا مجھے اس طرح پتہ چلا کہ جب میں نماز میں آ کر کھڑا ہوتا ہوں تو میری 4 دکانیں ہیں، ہر دکان کا میں حساب کرتا رہتا ہوں، ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب مکمل کرتا ہوں۔ تو یہاں میں نے 3 دکانوں کا حساب کیا ہے، 4تھی دکان کا حساب نہیں کر سکا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام نے 4 رکعت نہیں پڑھی، 3 رکعت پڑھی۔ تو اب اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو کیا فائدہ ہوگا کہ جو نماز میں کھڑا ہے اور توجہ سے نہیں سنتا، ادھر ادھر کے خیالات میں لگا ہوا ہے۔ نماز میں داڑھی سے کھیلنا، نماز میں اپنے کپڑوں سے کھیلنا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، یہ سارا نماز کے آداب کے خلاف ہے، یہ سارا نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ جب نماز میں مقتدی کو، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، اس کو الحمد شریف کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے اور کام کہاں جائز ہوگے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا کر اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ
तज़र्रुअन व खीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौल बिलग़ुदुव्वि वल आसाल वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। इस आयत में कुरान शरीफ भी ज़िक्र है, उसके सुनने का और उसके पढ़ने के आदाब आपने सुन लिए। अब कुरान शरीफ के अलावा बाकी भी तो ज़िक्र हैं ना, कुरान शरीफ के अलावा बाकी भी कई ज़िक्र हैं, बेशुमार ज़िक्र हैं। तो बाकी ज़िक्रों का ये अदब बयान फरमाया कि वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तज़र्रुअन व खीफ़तन, कि याद कर अपने रब को, अपने रब का ज़िक्र कर, फ़ी नफ़्सिका अपने दिल में, तज़र्रुअन व खीफ़तन गिड़गिड़ा कर और डरते हुए, व दूनल जहर मिनल क़ौल, और जिस तरह एक दूसरे से बात करते हैं उससे कम जहर में, जिस तरह एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पास बैठा है, दूसरा दूसरे के पास बैठा है, जब बातें करते हैं तो किस तरह बातें करते हैं, यूँ बातें करते हैं कि एक दूसरे को सुनाते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, शोर नहीं करते, जो बहुत बुलंद आवाज़ से बोले। जिस तरह बाज़ बच्चों की आदत होती है, बाज़ बड़ों की भी आदत होती है, बहुत बुलंद आवाज़ से बोलते हैं। तो दूसरा उसको ये कहता है कि भाई मेरे कान ख़राब नहीं, मैं बहरा नहीं हूँ, आहिस्ता बात करो। तो जो पास बैठा है बात करता है, दूसरे को सुना रहा है, इसको कहते हैं जहर। इसको क्या कहते हैं? जहर। तो फरमाया जहर की आवाज़ से कम आवाज़ में ज़िक्र करो। जहर की आवाज़ वो कि जो एक दूसरे को करीब बैठे हुए एक दूसरे को बात सुना रहा है। तो फरमाया ज़िक्र उससे भी कम आवाज़ में करो, ज़िक्र उससे भी कम आवाज़ में हो। और अगर इतना हो कि जहर के साथ हो, ज़िक्र इतना हो कि जो पास बैठा है उसको वो सुन रहा हो, तो ये भी जायज़ है, ये भी जायज़ है। अगर उसके लिए हरज ना हो, वो अपना ज़िक्र जुदा नहीं कर रहा, वो अपना ज़िक्र जुदा नहीं कर रहा, तलावत नहीं कर रहा, बैठे हुए दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रहा, तो ज़िक्र ही है, ज़िक्र सुनता है, तो बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करे तो वो भी जायज़ है। लेकिन जहाँ किसी को हरज हो, जहाँ किसी को हरज हो, किसी नमाजी को हरज हो, किसी दूसरे ज़िक्र करने वाले के लिए हरज हो, तो फिर बुलंद आवाज़ से नहीं करना ज़िक्र, फिर पस्त आवाज़ में करना है। आपने दिल ही दिल में याद करना है। कुरान शरीफ में बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करने का भी सबूत में मिलता है हदीस शरीफ से। हदीस शरीफ से उसका सबूत मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सदक़े की मिसाल, ज़िक्र की मिसाल सदक़े जैसी है। ज़िक्र की मिसाल, जो आदमी ज़िक्र करता है, इसकी मिसाल सदक़े जैसी है। और सदक़े के मुतल्लिक़ कुरान शरीफ में ये लिखा है, इन तुब्दु सदक़ात फ़निअम्मा हिया व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा फ़हुवा खैरुल लकुम। अगर सदक़े को तुम ज़ाहिर करके दो तो ये भी जायज़ है, और अगर सदक़े को तुम छुपा कर दो और किसी गरीब मुस्तहिक को दो, फरमाया ये उससे भी बेहतर है। इस तरह कि एक आदमी बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करता है, अपने दूसरे साथियों को सुना रहा है, बहुत यूँ नहीं है कि जिस तरह स्पीकर खोल कर शुरू कर दे, अपने दूसरे साथियों को सुना रहा हो, इस तरह ज़िक्र करता है। और एक आदमी अपने दिल ही दिल में ज़िक्र करता है, तो दिल ही दिल में ज़िक्र करना ये ज़िक्र जहर से बेहतर है। ज़िक्र जहर भी जायज़ है अगर कोई रुकावट ना हो। बात याद रखो, ज़िक्र जहर जायज़ है अगर कोई रुकावट ना हो। अगर कोई रुकावट हो तो फिर ज़िक्र जहर जायज़ नहीं। तो जिस तरह सदक़े को ज़ाहिर करके देना जायज़ है, अगर आम चंदा हो रहा हो तो वहाँ मसला ये है कि ज़ाहिर करके दो
کہ دوسرے کے لیے بھی ترغیب کا باعث بنے۔ اور اگر عام چندہ نہ ہو، کسی سفید پوش کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہو جہاں اس کے نفس کا معاملہ ہے کہ اس کے نفس پر کوئی زد نہ آ جائے، تو وہاں چھپا کر دو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت والے دن عرش کے سائے کے اندر ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ صدقہ اتنا چھپا کر دے کہ دائیں ہاتھ سے اگر صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو ایسا کتنا اجر اور ثواب ہے، اتنا کہ قیامت والے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسا چھپا کر دینے والا شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو بہرحال بہتر یہ ہے، بلند آواز سے ذکر کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ذکر ہو وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، ایک تو گڑ گڑا کر ہو اور دوسرا ڈرتے ڈرتے ہو، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بات میں جو جہر ہے اس سے کم آواز میں ہو، اور ذکر کرتا رہے بالغدو والآصال، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ غدو کا معنی صبح اور آصال کا معنی شام کو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی، اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، صبح کے بعد تھوڑا سا وقت تو مجھے دے دے، مجھے یاد کر لے، صبح کے بعد سورج نکلنے تک مجھے یاد کر لے، میں تیرے سارے دن تیری کاموں کو میں پورا کرتا رہوں گا، تیری حاجات کو میں پورا کرتا رہوں گا، اور عصر کے بعد مغرب تک مجھے یاد کر لے، میں تیرے کاموں کو میں پورا کرتا رہوں گا۔ تو ان 2 وقتوں میں ذکر کی بڑی فضیلت ہے، ان 2 وقتوں میں ذکر کی نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے فرمایا کہ بالغدو والآصال، صبح کے وقت اور شام کے وقت یاد کر، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ اور اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں، وہ سجدے والی آیت ہے، آخری آیت ہے سورۃ الاعراف کی، اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ آپ میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو نماز کے بعد سجدہ، اس کے بعد درس کے بعد سجدہ تلاوت ادا کر دیں، اور جو لوگ نہیں دیکھ رہے، نہیں سن رہے، ان پر تو سجدہ لازم نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ اپنے خاص بندوں کی یہ شان بیان فرماتے ہیں کہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، جو ملائکہ تیرے رب کے پاس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے رہتے ہیں، وہ غافل نہیں۔ تو اے انسان، تو بھی غافل نہ ہو، آخر تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہ احسانات ہیں، یہ مہربانیاں ہیں جو اللہ کے پاس معصوم مخلوق ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ اے بندے، تو بھی غافل نہ ہو۔ ساری مخلوق کے متعلق ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دی روز در بستان سرا اما طوطیان خوش نوا، دی روز در بستان سرا اما طوطیان خوش نوا، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور چڑیاں بھی کو بکو لے لے کے ہر گل کی بو، کرتی تھی چرچا 400 حسنت جمیع خصالہ۔ اور اسی طرح آگے چلتے چلتے وہ فرماتے ہیں کہ چڑیوں کے سن کر چہچہے
چڑیوں کے سن کے چہچہے، بھلا انسان کیوں چپ رہے، اس پر بھی لازم ہے کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ دی روز در بستان سرا، اما طوطیان خوشنوا، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ اور قمریاں بھی اپنے ذوق میں، اور قمریاں یہ چڑی کی ایک قسم ہے، اور قمریاں بھی اپنے شوق میں لے لے کے اپنے ذوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، قمریاں بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ۔ اور چڑیاں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا چار سو، حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے سن کر چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ تو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ باقی ساری مخلوق ذکر و فکر میں لگی ہوئی ہے، انسان تو کیوں چپ رہے۔ ان الذین عند ربک، جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ رب کی عبادت سے، ذکر و فکر سے وہ کیا ہے، غفلت نہیں برتتے۔ انسان تو بھی غفلت نہ برت۔ تو بہرحال انسان کو یہ چاہیے کہ غافل نہ ہو، صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اور جس چیز کے لیے، روزی کے لیے، باقی جن چیزوں کے لیے دن بعد تکلیفیں اٹھاتا ہے، تھوڑے سے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ تو سورہ اعراف کی تفسیر مکمل ہوئی، انشاءاللہ آگے سورہ انفال شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا گیا، پڑھایا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔